السلام علیکم دوستو، کیا رمضان میں بی بی کے پاس جانا گناہ ہے؟ کیا روزے کی حالت میں صرف ہم نے بی بی کو کس کر لیا تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا اس کی پوری رمضان کی عبادت خراب ہو جاتی ہے؟ آج اس مسئلے کو ایسی صاف دلیلوں کے ساتھ سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ کوئی بھی شک باقی نہیں رہے گا۔ ایک بات اور زیادہ پوچھی جاتی ہے، کیا رمضان میں بی بی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی بات بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا اس کا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ روزے میں بی بی کو کس کرنا کیسا ہے، مطلب کس کہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتائی جائے گی کہ رمضان کی راتوں میں بی بی سے ملنے کے فائدے کیا ہیں شریعت کے مطابق، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ 2-3 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ لوگ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنا بھاگیں گے تو یہیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، کیا رمضان میں بی بی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ قرآن کی صاف دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بی بی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے بھی لباس ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے راتوں میں، یعنی کہ راتوں کا جو شبد ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی افطاری سے فجر تک اس سمے ہم بستری بالکل حلال ہے، یعنی کہ آپ نے افطاری کی، اب افطاری سے لے کر فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ اس وقت ہوگا نہیں بھائی، تو افطاری کر لی، افطاری اور فجر کے بیچ میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ روزے کی حالت میں یعنی کہ دن میں ہم بستری کا کیا حکم ہے؟ اب سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی جان پوچھ کر سحری سے مغرب کے بیچ میں ہم بستری کرے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب میں حدیث کی دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی روتے ہوئے آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غلام آزاد کرو، اگر نہ ہو سکے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ معمولی غلطی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جان پوچھ کر کیا جائے تو یہ بھی کفارہ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے روزے میں اگر بی بی کو کس کرنا کیسا ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ام المومنین نے فرمایا، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے، یعنی بوسہ مطلب کس دیتے تھے، صحیح بخاری شریف میں ہے یہ۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے، یعنی کہ سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے اپنی نفس پر۔ اب سمجھنے والی بات ہے، اگر آدمی خود پر پورا قابو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ میں لمٹ سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی کہ میں کچھ ایسا نہیں کر سکتا جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر ڈر ہو کہ آگے گناہ میں گر جائیں گے تو نہیں کرنا چاہیے، یعنی حکم جو ہے وہ انسان کی حالت پر نربھر کرتا ہے۔ اب کس بو والا بھی نہیں، کہیں پتہ لگا تم ہونٹوں سے کس کرنے لگو تو پھر ایک دوسرے کا تھوک اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی بوسے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، آپ نے گال پہ بوسہ دے دیا، یہ ماتھے پہ کس کر لیا ہے، گال پہ کس کر لیا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اب تم پتہ لگا روزے کی حالت میں ہونٹوں سے کس کر رہے ہو، جو آج کے معاشرے میں چل رہا ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس میں کس تو الگ ہی طریقے ہے، بوسا ہوسا تو وہ سبھی چیز ختم ہو گئی ہے، اب تو کس چل رہا ہے دھڑا دھڑ۔ کوئی بھی اگر ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست بیٹھے اور کوئی کچھ چل رہا ہے تو اس پہ وہ کس بو والے آ رہے ہیں تو سب دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو وہی کس یاد ہو گئے بھائی، بوسا یعنی کہ کس یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اگر آپ ہونٹوں سے کس کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک دوسرے کا تھوک ایک دوسرے کے اندر چلا جائے گا، تو یہ کام آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر کس کرنا ہے تو آپ ماتھے پہ یا گال پر آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ عام طور پر کیا سوچتے ہیں پتہ کیا، کہ رمضان میں بی بی کے پاس جانا گناہ ہے، یعنی کہ یہ غلط بات ہے، آپ رات میں اپنی بی بی کے پاس جا سکتے ہیں۔ دوسری سوچ یہ سوچتے ہیں، جیسے عام طور پر لوگ روزہ ہے تو بھی تھوڑا مذاق چلے گا، اگر کنٹرول نہ ہو تو روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے پتہ لگا مذاق کی، مذاق میں آپ کنٹرول سے باہر ہو گئے، بھائی روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہم تو شادی شدہ ہیں تو چاہے کریں، شریعت کی حدیں ہر حال میں لاگو ہیں، شریعت ہر انسان کے لیے ہے بھائی، شریعت کو ہم نہیں توڑ سکتے، شریعت سے توڑ کر ہم غلط کام نہیں کر سکتے۔
हमें शरीयत के दायरे में ही रहकर काम करनी है। रमजान में रात को मिलने के फायदे क्या है, यानी कि बीबी से मिलने के फायदे रमजान में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका सुनिएगा। नंबर 1, गुनाह से आप बचे रहेंगे, शादी हलाल रास्ता है। नंबर 2, मोहब्बत और मजबूत हो जाती है। कुरान ने शौहर और बीबी को लिबास कहा है। ऐसा कपड़ा शरीर पर हमें ढकता है, वैसे ही मियाँ बीबी एक दूसरे का सहारा है। नंबर 3, सुकून मिलता है। रमजानों में फजर का टाइम बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसे ही फजर की अजान हो उस वक्त रुक जाना जरूरी है। जैसे कि आप मियाँ बीबी से हमबिस्तरी कर रहे हैं और अजान हो गई तो भाई अजान से पहले पहले ये सारे काम कर लेना। ताला का उधर अजान हो रही है और आप काम पे लगे हुए हैं अपने। अगर आप लोग अजान के बाद भी ये वो काम जारी रखोगे हमबिस्तरी का तो आपका रोजा टूट जाएगा। मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, रोजा टूट जाएगा। अब किन बातों से रोजा टूट सकता है? जानबूझकर हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाएगा, जानबूझकर अपना पानी निकालने से रोजा टूट जाएगा, जानबूझकर गंदी वीडियो देखने से, गंदी चीजें देखने से, जैसे कि हमारा उबाल मारता है खून, यार ये चीज आ गई, ऐसे देखने से उससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ ख्याल आने से रोजा नहीं टूटता। जैसे किसी का ख्याल आ गया रोजा नहीं टूटता है। जैसे कि आप रात को सोए और नाइट फेल हो गया और आपका रोजा है और आप सो रहे और नाइट फेल हो गया, आपका रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो आपने जानबूझकर नहीं करा है। वो एक अंदरूनी एक अलग से आया और उसके जरिए से वो निकल जाता है, तो इससे रोजा आपका नहीं टूटता। ये बहुत ही अहम मसला है, इस पर भी एक विस्तार से आपको एक वीडियो मिल जाएगा अगले बार में। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नहीं है, रमजान है नजर की हिफाजत, नफ्स पर काबू, गुनाहों की दूरी से यानी गुनाहों से बचना, इबादत में इजाफा करना यानी कि खूब ज्यादा से ज्यादा इबादत करना। अगर दिन भर रोजा रखकर रात को गुनाह करें, रमजान का मकसद अधूरा रह जाएगा। कि रात में हमबिस्तरी जायज है, दिन में हमबिस्तरी हराम है। रात में जायज है, दिन में हराम है। रोजे में आप किस कर सकते हो, लेकिन अगर काबू है तो जायज है, और अगर आप काबू से बाहर निकल गए तो फिर आप किस नहीं कर सकते। जानबूझकर संबंध बनाना यानी कि हमबिस्तरी के संबंध बनाना, इससे आपको पता है क्या करना, कज़ा और कफारा ये आपको दोनों अदा करना पड़ जाएगा। वीडियो के आखिर में बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है वो आसान दीन है, हलाल रास्ता दिया है, लेकिन रमजान में दिन की हदों को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इल्म के साथ अमल करें। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैंने हमबिस्तरी का मसला भी आपको बता दिया, किस करने का मसला भी आपको बता दिया, बीबी के पास जाने का मसला भी आपको बता दिया। ये वीडियो शादीशुदा लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी बीवियों के साथ किस टाइम मिल सकते हैं और अगर किसी टाइम मिले तो क्या होगा, ये सारी बात मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। छोटा सा वीडियो आपको बना कर दिया है। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना ताकि मैं उस गलती को आगे चलकर सुधार लूं। अगर कोई गलती मेरे मुंह से बोलने में, अब कोई मसला बताने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे। आप मुझे कमेंट में बता देना ताकि आगे अगली बार में मैं इंशाल्लाह उन बातों पे ध्यान रखूं। इस वीडियो को शादीशुदा लोगों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।